علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ 22 جمادی الثانیہ ایک عظیم دن ہے جس میں ایک عظیم شخصیت اس دنیا سے رحلت فرما گئی، اور وہ شخصیت ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے رفیق اور امت کے محسن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا مقام ہم اور ہماری زبانیں بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اپنی سعادت کے لیے، اپنی خوش بختی کے لیے، اپنے اعزاز کے خاطر چند کلمات سیدنا صدیق اکبر کے نام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بے شمار فضیلتیں، بے شمار جو ہے وہ خوشخبریاں پانے والے آپ کی ذات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، سفر و حضر کے ساتھی، غار اور مزار کے ساتھی، دنیا آخرت کے ساتھی، بچپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، بڑھاپے کے ساتھی، اور آپ کے جو ہے وہ بالکل دائیں اور بائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرماتے تھے ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ سیدنا صدیق اکبر کو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جو غار میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصدق تھے۔ پہلے جتنے انبیاء آتے تھے، بعد والا نبی پہلے والے انبیاء کی تصدیق کرتا تھا، مصدقا لما بین یدی، پہلے والوں کی تصدیق کرتا تھا، مصدق ہوتا تھا۔ یہ پہلا امت کا صدیق تھا جس نے اپنے پیارے نبی کی تصدیق کی۔ ہر موقع پر آپ کے معراج کا واقعہ ہو، آپ کے کسی جو ہے وہ وعدے کا تذکرہ ہو، کسی بھی پیارے پیغمبر کے پیارے ساتھی سیدنا صدیق اکبر نے اس کی آنکھ بند کر کے تصدیق فرمائی، اور یہ آپ علیہ السلام کے صدیق ٹھہرے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف سے عتیق ٹھہرے۔ اللہ نے آپ کو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ مبارک القابات آپ کو دیے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ایک ابو بکر صدیق ایسے ہیں جن کے احسانات کا بدلہ میں اللہ سے دے کر ان کو دلواؤں گا۔ اور فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، دنیا میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو جو ہے وہ خلیل بناتا، لیکن یہ میرا بھائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو مصلی کے لائق یا پیارے پیغمبر ہیں، اگر پیارے پیغمبر نہیں تو مصلی کے لائق جو ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کو مصلی رسول پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح جبرائیل امین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی موجودگی میں آپ کو آپ کا دست مبارک پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا، اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کی موجودگی میں سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرات حسنین، اور اسی طرح حضرت عباس، ان کے چچا حضرت عقیل، سب کی موجودگی میں، اہل بیت کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں اللہ کے پاک پیغمبر نے صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، اور اس سے بتا دیا میرے بعد اگر کوئی جانشینی کے مصلی کے لائق ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی خلافت کے بھی لائق نہیں ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر کا مقام بیان کیا۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کے دروازوں کے بند کرنے کی باری آتی ہے تو کیا فرمایا لا یبقین خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، کہ مسجد کے نبوی میں جتنی کھڑکیاں، الماریاں، دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے کہ اس کا دروازہ کھلا رہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ چونکہ آپ نے خلافت کے بار کو اٹھانا ہے، خلافت کی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے، خلافت کے کام کے لیے مسجد میں آپ کی آمد و رفت زیادہ رہے گی، اس لیے فرمایا ابو بکر کا دروازہ کھلے رہے۔ تو یہ امامت کی نشانیاں، امامت کا حکم دینا، اپنی حیات طیبہ میں آپ کو امام بنانا، اپنی زندگی میں کہنا میں نے کہ سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، اور اپنی زندگی میں آپ کو مصلی کا وارث بنانا، اور پھر یہ فرمانا اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کا اقتداء کرنا، اور اسی طرح اس خاتون کا آپ علیہ السلام کے پاس آنا اپنے کام کے لیے، اور پھر جاتے ہوئے پوچھنا اگر میں دوبارہ آؤں آپ نہ ملیں تو میں پھر کس کے پاس، علم تجدینی فاتی ابی بکر، اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ سارے فرامین بتاتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے بعد پھر نمبر بھی کس کا ہے، خلافت بلا فصل کا، وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، یہ علی سے محبت کا اظہار ہے، اور ہم حضرت علی کی محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جو آپ علیہ السلام فرمایا علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق، ہم علی کی محبت کے قائل ہیں، لیکن خلافت پیارے پیغمبر کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ ترتیب خلافت وہی ہے جو پیارے پیغمبر نے بتلا دی ہے، آپ کے بعد
ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو یہ 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر کی، آپ علیہ السلام کے محسن کی، امت کے محسن کے رحلت کا دن ہے۔ اللہ آپ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ صدیق تو نے امت پر بڑا احسان کیا، تو نے نبی پر احسان نہیں کیا، تو نے پوری امت کو احسان کا مقروض بنا دیا، تو نے اپنے جو ہے وہ کاموں سے، اپنے احسانات سے پوری امت کو مقروض کر دیا ہے، اپنے احسانات میں جکڑ لیا ہے۔ آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائیں گے، آپ کے احسانات کا بدلہ امت بھی نہیں دے سکتی، آپ کو آپ کے احسانات کا بدلہ تیرا اللہ، میرا اللہ دے گا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور صدیق تیرا بول بالا فرمائے، تیرا مقام اعلیٰ فرمائے، اور تجھ سے جلنے والے، تجھ سے جو ہے وہ بغض رکھنے والے، اللہ ان کا منہ کالا فرمائے، اللہ ان کو دنیا میں رسوا کرے اور آخرت میں بھی رسوا کرے، اور آپ کو بھونکنے سے، آپ پر باتیں کرنے سے، آپ کا بغض رکھنے سے اپنا ایمان تو تباہ کرتے ہیں، اپنا ایمان تو جلاتے ہیں، اپنا ایمان تو بھسم کرتے ہیں، لیکن صدیق تیرا مقام بلند ہوتا رہتا ہے۔ اے صدیق تیری صداقت پہ ہم قربان جائیں، اے صدیق تیری شجاعت پہ ہم قربان جائیں، جس کے لیے حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ ان خیر الناس بعد نبی ابی بکر، کہ نبی کے بعد سب سے بہترین بندہ ابو بکر ہے، جس کو علی فرما رہے ہیں، جس کی تصدیق ثبت علی کر رہے ہیں۔ آپ کی خلافت پر اجماع ہے، آپ کے پیار پر اجماع ہے، آپ کی اقتداء پر صحابہ کو جو ہے وہ ناز اور فخر ہے۔ ہمیں بھی تیری صداقت پر، تیری خلافت پر، تیری نبی پر قربانیوں پر اے صدیق ہمیں ناز ہے، ہم بھی تیرے ادنا غلام ہیں اے صدیق، ہم بھی تیری پاؤں کی جوتی ہیں، ہم بھی تیرے پاؤں کی خاک ہیں اے صدیق، تیرے صدقے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں بھی تیرے راستے پر، تیرے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔